لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بتا کر دوہن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات و دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو، جبکہ تختہ عرش پہ بسنے والے انسانوں کو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تھا۔ زندگی انسان کو کیسی بسر کرنی چاہیے، انسان کیا ہے، یہ انسان اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھا، جس نے اس کو آگاہ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جن لوگوں نے رہنمائی پا کے اس کردار کی زندگی بسر کی وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، صحابہ کا کردار، اگر کما حق کا ہو آدمی اس سے آشنا ہو جائے تو قرآن کا اس کے لیے پیغام ہے، دنیا میں بھی تم کامیاب اور عقبہ کی بات تو کرنے والی ہے ہی نہیں، جو اللہ رسول کی مطیع و منقاد ہو، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہو، آخرت تو ہے ہی اس کی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ عرب کی سرزمین پہ توحید سے آشنا یہ لوگ نہیں تھے، یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یہاں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ عرصہ دراز پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بطور رسول عرب میں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انسان اپنے اللہ کی پہچان کر لے، لیکن کچھ عرصہ بعد ایسے حالات ہوئے، وقت کی رفتار یوں بڑھتی گئی کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی وہ شناخت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ ہے، یہ تو ایک فطرت ہے، تمام انسان اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کا سبب
وہ ہے جب اللہ نے تمام ارواح انسان کو نکال کے کہا آدم کی پوچھ سے الگ تو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا اللہ کے سامنے کہ ہاں اللہ خالق و مالک الہ اور معبود صرف تیری ذات ہے۔ اور یہ تصور یاد نہ رکھنے کے باوجود ان کے تحت شعور میں موجود تھا کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کیا ہے اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ یہ علم دینے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تختہ عرش پہ ان لوگوں کی طرف اس زمین پہ جو کائنات کے بدترین قسم کے بدو لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، انسانیت سے آگاہی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان ہونے کے باوجود وہ انسان نہیں تھے۔ یہ اللہ کا کمال اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رہنمائی کا کمال ہے کہ ان لوگوں کا تعلق اللہ سے ملا، پھر وہ تختہ عرش پہ واحد قوم بنے کہ ان جیسا اللہ سے تعلق کسی انسان کا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ نے اس نظریہ کی بنا پہ، اس تعلق کی بنا پہ انہیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ جب لوگ انہیں انسانی تصور نہیں کرتے تھے، پھر وہی لوگ ان کے سامنے زانو میں تلمس طے کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا کردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی اور توحید لوگوں کو سمجھائی، لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے تعلق نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا کہ اس مقام کی بات تو کی جا سکتی ہے، یہ مقام پایا نہیں جا سکتا الا کہ انسان کا کردار وہی بنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار تھا۔ لیکن وہاں بھی اس تعلق کی بنا پہ جو اللہ سے پیدا ہوا اور اللہ نے جس کا عہد لیا، انسانوں کے دل و دماغ میں یہ چیز پوشیدہ تھی کہ ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور یہ تصور جن لوگوں کے دلوں میں اس وقت پایا جاتا تھا، وہ لوگ بھی کمال کے لوگ تھے، وہ اللہ کو ڈھونڈتے تھے، متلاشی تھے، اندر سے آواز آتی تھی کہ جو لوگ بتوں کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ سے آگاہ نہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، ایسے کچھ لوگ تھے، ان کی فکر تھی، اور یہ لوگ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیے، اور ملتے ہی وہ انقلاب آیا جس کو آدمی شمار نہیں کر سکتا۔
یہ مدینہ میں 100 سال کے قریب کا انسان ہے. سرما اس کا نام ہے، ابو قیس اس کی کنیت ہے. یہ بت پرستی سے متنفر ہے. اور کس کے سامنے جھکوں؟ کیا اللہ نے مجھے شعور نہیں دیا؟ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی؟ اس کے سامنے جھکوں جس کو میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق دیتا ہوں اور وہ میری مخلوق ہے، اور میں اتنا احمد بن جاؤں کہ اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھوں؟ یہ کیا ہے؟ پتھروں کے معبود، درخت معبود، قبریں معبود، بڑے بڑے لوگ معبود نہیں. کوئی ذات ایسی ہے جس کے سوا کائنات میں کوئی صلاحیت نہیں کہ اس کے سامنے آدمی ہاتھ کھڑا کر دے کہ تو ہی ہے، تیرے رب. یہ اس کا مطلب تھے. بت پرستی کو چھوڑا، سارے معاشرے میں بت پرستوں کا ہے. اہل کتاب بھی ہیں، لیکن سوچ جدا سوچ ہے. ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اللہ کی ذات سے وابستہ ہوا، لیکن علم نہیں وہ کون ہے. بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، راحت بن گیا، معبد خانہ بنا دیا. اس میں بیٹھ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا سبب کیا ہے، اور ساری کائنات کو بنانے والا اور بنانے کا سبب میں نہیں مانتا ان لوگوں کو. اس کا کردار ایسا تھا، اس کے لیل و نہار ایسے تھے، اس کی سوچ ایسی تھی کہ اس معاشرہ میں بسنے والے لوگ اس کے کردار کے سبب اس کی عزت اور احترام کرتے تھے. اہل کتاب کو دیکھا، عیسائیوں سے روابط ہوئی تو سوچا کہ یہ آسمان سے آنے والا مذہب ہے، اور آسمان پہ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا ہے. آگے بڑھا، لیکن نظر آیا کہ وہ کچھ نہیں. آسمانی مذہب ہونے کے باوجود یہ اللہ کی وہ شناخت نہیں دیتے جو اللہ کی شناخت ہونی چاہیے تھی. یہی سوچ و بچار میں مصروف ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو سمجھ آئی کہ جس شخصیت سے وابستہ ہونے کے لیے میں تنہائی اختیار کرتا ہوں. اور عجیب بات ہے کہ وہ لوگ پاکیزگی کے تصور کو نہیں جانتے. وہ پلید ہوتے نہیں، وہ جنبی ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن اس سوچ نے تصور دیا تھا کہ نہیں، انسان اگر جنبی ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا چاہیے. عجیب سوچیں تھیں. یہ کیوں تھی؟ کہ اس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے اللہ نے وابستہ کرنا تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو کہا کہ میرے محبوب، یہ لوگ تیرے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے میں اکٹھے کیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیش کی ہوئی توحید کو اپنے سر کا تاج بنایا، اور پھر اس میں غلطہ ہو گیا. 100 سال کے قریب اس کی عمر ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام سے وابستہ ہوا، اس کے لیل و نہار ہی بدل گئے۔ اب اس کو اللہ کی پہچان ہوئی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ایھا الناس، لوگوں، اس تخت عز پہ اگر کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہے جو انسانیت کو پہچانتا ہے اور انسان کو انسانیت سے آگاہ کرتا ہے، وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا دین کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پہلا تصور تھا رہبانیت کا، مسجد میں بیٹھ جاؤ کہ مسجد کے ہو کے رہ گئے، یہ تصور اسلام نے اس کے دل سے نکالا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ نہیں، یہ بھی انسانیت کی پہچان نہیں کہ انسان تنہا ہو جائے، سب کچھ چھوڑ دے، ایک کونے میں لگ جائے، اللہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اپنے رب کو وقت متعین پہ یاد کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا ہے، لیکن صرف مسجد کے کونے میں لگ کے بیٹھنا نہیں، کھانے کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور مزدوری بھی کرنی ہے۔ یہ انقلاب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو اس بات کا کبھی احساس نہیں پیدا ہوا۔ یہ تو راہ بن گیا تھا، درویش بن گیا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی انسانیت کی عظمت کی علامت نہیں۔ اللہ کے نبی تو کیوں فرمایا گناہگار، خطاکار، باغی انسانوں میں رہ کے آدمی انسانوں کی سی زندگی بسر کرے اور پھر ان کو بتائے کہ انسان وہ نہیں ہے جو ایسی زندگی بسر کرتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں میں وہ زندگی بسر کی جائے جس زندگی کا رب طالب ہے اور جو زندگی بنانے کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ یہ زندگی اسلام نے پیش نہیں کی، قرآن نے پیش نہیں کی، بلکہ شافہ لا رہبانیت فی الاسلام، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھے والوں، تنہائی اختیار کرنے والوں، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والوں، تم اللہ کو پسند نہیں ہو۔ اللہ کو پسند کون ہے؟ کہا جو گناہگار، سیاہکار، خطاکار انسانوں میں بستے ہوئے ایسی زندگی اپنائے جس زندگی پہ اللہ راضی ہو جائے، وہ انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، ادھر بیٹھا اللہ کے دین کی تبلیغ، ان میں بیٹھا اللہ کے دین کی تبلیغ، اور سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ رب کا مطالبہ تھا، تمہیں اس کائنات میں اپنے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ انسانوں کا پھر جوڑو۔ اسلام تو یہ ہے، محمد رسول اللہ یہ پیغام لے کے آئے، تم کیا کرتے ہو؟ یہ بوڑھا لوگوں میں بیٹھتا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور کہاں بٹ کے پھرتے ہو؟ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کیا تمہاری فکر ہے؟ ہم نے محمد کریم کے دامن سے وابستگی اختیار کی، اور اس وابستگی کے بعد جنگ ہو یا امن، ہم اپنا مال بھی محمد پہ قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی محمد پہ قربان کرتے ہیں۔ ہم کسی اس انسان سے تعلق نہیں رکھتے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ باتیں نوٹ کرنے والے 100 سال کے قریب اس کی عمر ہے جب یہ محمد رسول اللہ کے دعوت سے وابستہ ہوا ہے، اور وابستگی کے ساتھ کہا کہ سن لو مدینہ کے بسیوں، میرے عزیزوں و اقارب، میرے رشتہ داروں،
کہ جو حق کا مخالف ہے ہم اس کے دشمن ہیں، وہ دوست و احباب میں سے ہو یا رشتہ داروں میں سے ہو، اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایھا الناس، لوگوں، ہم نے اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد ہمارا کردار اس بات کا اظہار کرتا ہے کائنات میں کوئی شخصیت نہیں جس سے تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے تو وہ رب محمد ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ چشمہ ہدایت ہے۔ ہم قرآن کے لیے جیتے ہیں، محمد کے لیے جیتے ہیں، کلمے کے لیے جیتے ہیں۔ ہم رہیں گے تو اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرتے رہیں گے، اگر ایسا نہیں تو پھر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے واسطہ ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ماہ مقدس آ گیا، 100 سال کے اندر باہر، اب کمزور ناتواں بوڑھے آدمی کو گنجائش ہے کہ تم کسی اور کو روزہ رکھوا لو، بات بن جائے گی۔ لیکن یہ 100 سال کے اندر باہر انسان کہتے ہیں جب تک زندہ ہوں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، روزہ رکھ لیا، اپنے باغ میں چلا گیا، زمین پہ چلا گیا، جا کے محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہاں محنت کرتا ہے۔ شام کو آیا، ابھی روزے کے افطار کا وقت نہیں، لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب بیوی روٹی لے کے آئی، اس نے دیکھا یہ تو سو گیا ہے، کہنے لگی افسوس سرما، بڑھاپے کی سالم میں سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اب سو گیا ہے۔ پھر پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اسلام یہ تھا کہ جو آدمی روزہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تھا پھر اٹھ کے وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، یعنی مغرب کو کھانا کھایا ہے، پھر اگر سو گیا ہے تو مغرب کو ہی کھانا کھانا ہے۔ اٹھا، 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر گیا، 36 گھنٹے ہو گئے، بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، جسم کانپنا شروع ہوا، بھوک برداشت نہ ہوئی، گر گیا، چھینٹے ڈالے اس کے منہ پہ، ہوش میں لائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھوں، کیا معلوم اسی عالم میں اسی وقت میں اگلا سفر نہ شروع ہو جائے، اللہ کے نبی کے پاس جانا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا 100 سال کا بوڑھا، رنگت اس کی زرد ہے، کمزوری نظر آتی ہے، چلا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی۔ ارشاد فرمایا وہ کیسے خیر یہ؟ اس کی اللہ کے نبی ہاں خیر یہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار اور اللہ کا تعلق، اللہ کہتا ہے جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، اور جب میں اس کا بن جاتا ہوں نا تو انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی
روزہ رکھا تھا، افطار سے پہلے سو گیا، قانون خدا کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق اٹھا ہوں، پھر اللہ کہتا ہے کھانا نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں کھایا۔ حالات یہ بن گئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس شرما سے بات کر رہے ہیں، بات ختم نہیں ہوئی کہ آسمان سے جبریل آ گیا اور کہا میرے محبوب ان لوگوں کو کہو یہ جس نے رب کی اطاعت میں محمد کی اطاعت میں اتنی پریشانی جھیلی ہے، اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اس بندے کی وجہ سے ہم آج قانون ہی بدل رہے ہیں۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ان سے کہو آج کے بعد اللہ کا یہ قانون ختم ہے، اور صبح تک جب چاہو جتنا چاہو کھاؤ، تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بنتا ہے، اور یہ بننا اور سنورنا اگر کائنات میں کسی نے کسی کو دکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہے۔ ایسے نہیں ہے آدم سے لے کر تب سے لے کر اب سے قیامت تک کوئی انسان اگر چاہے کہ میں وہ کردار پیش کروں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا تو مشکل ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ من استطعتم، ان کو دیکھو، ان کے لیل نہار کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے افکار کو دیکھو، اگر تم تباہ حقہ نہیں بن سکتے ایسا بننے کی کوشش کرو، اگر تم ایسا بننے کی کوشش کرو گے اللہ تمہیں بھی حقہ بنا دے گا۔ وہ کائنات میں انسانیت کے لیے پیغام جو ہے وہ یہی پیغام ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، اور کردار وہ پیش کرنے کی کوشش کرو جو کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے۔ اس کردار کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، اس کردار سے اللہ پیار کرتے ہیں، اور پیار اللہ ویسے ہی کرتے ہیں نہیں، کردار پہ کرتے ہیں۔ انسان کو تخلیق دیا، اس کو بتایا تیرے تخلیق کا سبب کیا ہے، تم ہم سے چاہتے ہو جو چاہو مانگو، چہرہ ایسا کر لو میں تمہیں دوں گا، لیکن اگر تم میرے بن کے میرا کھا کے مجھ سے تعلق پیدا کر کے مجھے ہی آنکھیں دکھاؤ تو پھر یہ چاہو کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سلوک تھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ سانس بھی نہیں لینا چاہتے تھے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی سنت سے آتے، یہی کردار تھا۔ اس کردار نے عرب کے سنگلاخ زمین سے، صحرا سے، ریگستان سے اٹھایا، آسمان کی عزتوں اور رفتوں تک پہنچایا، اور کہو میرے محبوب ان کو کہو تم میرے بن کے رہو، میں قیامت تک تمہیں زندہ رکھوں گا۔ زندہ ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ جب کردار زندہ ہے۔ رب یہ رحمت محمد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اشارہ محمد رسول اللہ کا، صحابہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کی سوچ یہی تھی، ان کی فکر یہی تھی، ان کا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کو جی اٹھنے پہ یقین تھا۔ اگر جی اٹھنے پہ یقین ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ ان اعمال کی بنا پہ میں جہنم کے سپرد کر دیا جاؤں گا، ایمان ہو، یقین ہو، تو پھر میں وہ نہیں کروں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میں اعمال کروں گا تو وہ آسائشیں، وہ سہولتیں، وہ نظارے پاؤں گا کہ دنیا میں تصور ہی نہیں، تو کروں گا۔ لیکن اگر ایمان ہو تو، اگر عمل میں کمی اور کوتاہی ہے تو اس
ایمان اللہ پیدا کرنے چاہتے تھے جو محمد رسول اللہ پیدا کرتے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیالات کھو گئے ہم سے. ہمارا کردار نہیں ہو اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہم بسر کرتے ہیں اس بنا پہ کہ شاید یہی زندگی ہے. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے کردار سے بتلایا ہے کہ نہیں، یہ نہیں وہ ہے، یہاں سے تو جانے جانا ہے، موت آنی آنی ہے، یہاں موت سے مفر نہیں اور وہاں موت آنی نہیں ہے. جس نے یہ سوچ پیدا کر لی، جس نے یہ تصور پیدا کر لیے، اس نے دنیاوی آسائش، کر و فر، یہ عیش و طرب، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ عیش و طرب ملے گا جو تم خیال بھی نہیں کر سکتے جنت میں. لیکن جنت کو مانتے تو ہیں، احساس تو ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے، سب کچھ ملے گا. لیکن سب کچھ بھول جاتے ہیں جب ایک بری بات سامنے آتی ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کر لیں گے تو دنیا میں عیش ہی عیش ہے. دنیاوی عیش کے لیے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں قرآن اور محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے تھے اور سب کچھ قربان کر کے اپنی آخرت کو باوقار بنانا چاہتے. جبھی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب صحابی عقبہ ثانیہ میں ایمان لاتا ہے. تمام جنگوں میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا. جب بھی وقت آیا وہ تیار ہی تیار ہے، سب کچھ چھوڑا، جہاد کے لیے نکلا. سبب کیا ہے؟ کہا کہ میری زندگی کی آسائشیں، یہ سکون، یہ آرام جو میں حاصل کر رہا ہوں، محمد کے ایمان لانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظریہ بدل گیا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں، بس پھر بات سکون کی ضرورت ہے. اور کام کرے رہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے کیا نکلتا ہے. اللہ کے نبی چلتے چلتے اس طرف گئے، واپس آ گئے. کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. صحابی دیکھتا ہے کبھی وہ سفر اختیار کرتا ہے تو اس مقام پہ پہنچ کے ادھر چلا جاتا ہے. واپس آ گیا. دوستوں احباب ساتھیوں نے پوچھا یاد جانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کرتے بھی کچھ نہیں آئے ہو، کوئی رفع آیا تھا، کیوں گئے تھے؟ کہنے لگا کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے آقا کے ساتھ سفر کیا تھا اور ہم یہاں پہنچے تھے تو میرے آقا ہمیں چھوڑ کے اتنے قدم ادھر گئے تھے، اس لیے میں اتنے قدم ادھر گیا ہوں. زندگی یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ مالدار آدمی ہے، دولت مند ہے، جاگیردار ہے، لوڈیوں غلاموں کا مالک ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ قربان ہے. ایک دن اپنے غلام سے کچھ کہا، وہ نہ کر سکا، بڑا غصہ. جاگیردار بڑے آدمی، مال و زر کے مالک، سرمایہ دار کا غصہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فرق ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی کے اس غلام نے وہ فرق ملحوظ نہیں رکھا. غلام نے بات سنی، انسنی کر دی، نہ کر سکا وہ کام. غلام ہوتا کیا ہے؟ جو خریدا ہوا ہوتا ہے، یہ جہاد سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اپنے مالک کے گھر سے کھائے، دن رات محنت
محنت کر کے روپیہ پیسہ کمائی کر کے اپنے مالک کی جھولی میں ہاتھ رکھتے. یہ اس کا ہے. جس طرح اس کا مال ہے جیسے چاہے استعمال کرے, غلام بھی وہی حیثیت رکھتا ہے. اور میں نے تجھے کہا تھا اور کچھ نہیں کیا, مارنا شروع کر دیا. مارتے ہیں اور چنگاڑتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں اور آواز دی ابو مسعود. وہ کہتے ہیں سمیت تو خلفی صوتن, میں نے اپنے پیچھے کوئی آواز سنی تھی لیکن میرا غصہ تھا, میں تو بھاگ رہا تھا, وہ تیزتا چل رہا تھا, میں نے نہیں سنا, میں اپنے کام میں لگا رہا. پھر آواز دی ہے اعلم یا ابا مسعود, اعلم یا ابا مسعود. کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پلٹ کے دیکھتا ہوں, ارشاد فرمایا ابا مسعود اللہ کے اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو محض اس لیے کہ اللہ نے اس کو تیرا غلام بنایا ہے, تو آقا بن جائے. اس بنا پہ اللہ کے بندے پہ تم زیادتی کر رہے ہو. سنو ابو مسعود, جتنا تجھے اس پہ حق ہے, جتنا تو اس پہ قدرت رکھتا ہے, اس سے زیادہ تیرا مالک تجھ پہ قدرت رکھتا ہے. اور کل قیامت کو کیسے اللہ کا سامنا کرو گے؟ اللہ کے ایک بندے کو مار رہے ہو جس کو اس نے تمہارا غلام بنایا ہے, تمہیں آقا بنایا ہے, تمہارا آقا اللہ ہے. ابو مسعود نے سنا, پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سر جھکا ہوا. اللہ کے نبی میں اپنے اس کیے میں پریشان ہوں, پشیمان ہوں, میں نے تو اس کے ساتھ کیا ہے, میں اس برائی اور اس تکلیف دہی کی بنا پہ اسے اپنے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور بتلایا کہ یہ ظلم, یہ زیادتی اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا. کس پہ کی؟ اپنے غلام پہ. اور کبھی آپ نے بھی دیکھا ہے, ہمارے اخبارات میں آتا ہے نوکر رکھے ہوتے ہیں, بچے اور بچیاں مار مار کے ان کو ہلکان کر رکھا دیں ان کو. غلام نہیں, لوڈیا نہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. سرادار ہے, جگیردار ہے. اخبار میں چند دن بات آئی اور آئی گئی ہو گئی. اس کو کیا خوف ہے؟ اس کو خوف نہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. جس کے دل میں ایمان تھا وہ محمد رسول اللہ کا صحابی تھا, اور اس سوچ اس فکر کی بنا پہ اس کو آزاد کر دیا کہ اس کے ماننے کی بنا پہ میرے آقا محمد رسول اللہ ناراض ہو گئے. اور اس کو یہ احساس محسوس تھا, اس کو یاد کر اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جاتے. اور یہ دیا اللہ کے نبی نے اس کو سبق کہ ابو مسعود خوش نصیب ہو, اس کو تم نے آزاد کر دیا ہے. اگر اس کو تم آزاد نہ کرتے تو اللہ تیرے اس مارنے کی بنا پر تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیتے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فکر دیا محمد رسول اللہ, اور یہ فکر صحابہ قبول کرتے ہیں. ان کی زندگی کے لیل و نہار میں کوئی کام ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آتا ہے, کوئی کرنے والا ہوتا ہے, وہ اس کو چیلنج کر دیتے. ابو مسعود دیکھتے ہیں کہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ بڑا چودھری اگر موجود ہے تو نماز پڑھتا ہے, مولوی نماز پڑھتا ہے, سربراہ وہ نمازی تھے, وہ تو مسلمان تھے نا. اور بابا وہ سب لوگ مسلمان تھے, نمازی تھے. احترام, عزت, وقار کوئی آگے کھڑا کر لیتا ہے. ابو مسعود ہے اور کہا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, تم لوگ حافظ قرآن کی موجودگی میں دوسرے بندے کو امامت کیوں؟ سن لو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق یوں نہیں اللہ نے کہا جب ان کا نام تمہارے سامنے آئے تب کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو. ان کے نزدیک تو دنیا تھی عطایت محمد رسول اللہ کی. عطایت سے آپ کو کوئی بات نہیں. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں فرمایا سنو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ تم میں اگر نماز کا وقت ہو تو وہ آدمی نماز کرائے جس کو قرآن سے یاد آتا ہے. اگر قرآن سب کو آتا ہے تو پھر وہ جماعت کرائے جس کو سنت کا زیادہ علم ہے. اگر سنت بھی سب برابر ہے تو ارشاد فرمایا جماعت وہ کرائے جس نے ہجرت کی ہو. اور ہجرت میں بھی سب برابر ہو تو فرمایا پھر وہ کروا لے جس کی عمر زیادہ ہے. آپ وہ فرمائیں لوگ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں, میں بھی بڑا پریشان ہوں. اگر کسی کو کہہ دیا یار میں یہاں لے گا تم نے یہاں اس کو کیوں کھڑا کر دیا وہ جی عزت اب اللہ کے فضل و رحمت سے میں نے وہ کام اللہ کی رحمت سے اللہ کی تائید سے ختم کر دیا ہے. وہ کہنے والوں کو بڑا آدمی آ جاتا تھا وہ قاری صاحب پیچھے تم آگے ہوتے. اللہ کے بندوں جہاں بھی ایسا ہے جو بھی ایسا کرتا ہے وہ سنت کا باغی ہے. قرآن کے جاننے والے سے کی موجودگی میں کوئی غیر آدمی مسلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. مسلے پہ کھڑا ہونے کا حق حافظ قرآن کا ہے. ہم یہ کرتے ہیں اور اپنی مسجدوں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا صحابی تڑپ اٹھا اور کہا تم بغاوت کرتے ہو محمد رسول اللہ کی. کوئی آدمی مسلح پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں جب تک وہ اپنے مقتدیوں میں سب سے زیادہ قرآن نہ جاننے والا. ہم نے بھی کبھی سوچا ہے اللہ کے بندو اللہ کے نبی کی سنت کی برآمد ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہے. مولوی میں کہنے کی ہمت اور جرأت نہیں لیکن قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے جو اس سے بڑا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی باغی ہے اور محمد رسول اللہ کی باغی. قطن وہ مولوی ہو ممبر رسول پہ کھڑا ہونے والا یا تو چودھری ہو نمازی اس کو مسئلے پہ کھڑا ہونے کا حق نہیں اگر اس سے زیادہ جاننے والا قرآن مقتدیوں میں کھڑا ہے. قطن نہیں ہے. وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے سمجھدار ہے نہ سمجھ ہے. اگر قرآن اس کو زیادہ آتا ہے تو 100 سال کا چودھری پورا نماز پڑھنے والا بھی اس کے پیچھے پڑے گا اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بچپن کی حیثیت میں بچپنے میں بزرگ صحابہ کی امامت کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو قرآن زیادہ آتا تھا. ایک سوچ تھی ایک فکر تھی کیا کہ اگر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ہٹ کے زندگی بسر کی تو کل قیامت کو اللہ کے حضور کامیابی کا امکان ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں دن رات ہم کتنی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں کتنی سنتوں سے پہلو تہی کرتے ہیں اور کتنی سنتوں کا استہزاء اڑاتے ہیں. مجھے ایک اللہ والا دین والا نماز والا کہتے ہیں اور لوگ بہت مذاق کرتے ہیں کس بات میں بھی کہ وہ پانی میں سب گزرنا ہے شلوار اوپر تم نے کی ہوئی ہے. اگر تیرے اندر طاقت نہیں اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی برداشت کر لے تجھے اس کا بہت بڑا ثواب ہے. تجھے یہ کہنے والے نے محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی بنا پہ کہا ہے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
جس کو ہم نہیں سمجھتے. صحابی رسول نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ جس طرح عمران خان کی حکومت نے کہا تھا نا 6 فٹ جگہ چھوڑ دو نماز پڑھو، وہ اتنا نہیں چھوڑتے تھے، تھوڑا تھوڑا، پاؤں نہیں ملے ہوئے. ابو مسعود نے اس مسجد میں دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاؤں نہیں ملے ہوئے. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو اور کندھے کے ساتھ کندھا. اب جو لوگ یہ احادیث بیان کرتے ہیں نا، جن کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی ایسے نہیں کرتے. فاتحہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی اتنی لمبی چوڑی ٹانگیں کر لیتے ہیں، یہ پاؤں کو مل جاتے ہیں، کندھے نہیں ملتے. اور یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے. اے حدیثوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا جب تم جماعت کے لیے کھڑے ہو تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا کندھا ملا ہونا چاہیے اور تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا پاؤں ملا ہونا چاہیے. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عبداللہ بن مسعود ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پریشان ہو گئے، کیا کہیں؟ جماعت کھڑی ہے. جب جماعت سے باہر ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں تم کیا کر رہے تھے؟ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کو کہہ سکیں. بلکہ دیکھتا ہوں سارے بڑے بڑے پنے خان نمازی، بڑی باتیں کرنے والے آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے. بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی ایسے نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تیری آنکھیں تو ہے تھی، نظر بھی تھی، کہتا اس کو. مجھے کہہ رہا، لیکن یہ جرت نہیں ہے. کیوں؟ ان کو احساس نہیں، علم نہیں ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت سے برآمد کرنے والا اللہ کا باری ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک کبھی بھی وہ شرف و فضل حاصل نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا کر سکتا ہے. معمولی سنت جس کو ہم معمولی سمجھیں وہ بہت بڑی ہے. اور یہ تم کیا کر رہے تھے؟ لوگ خاموش ہیں. اور فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہے. آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا تم اپنے درمیان جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہو نا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جو مسلمان نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا پاؤں سے اور کندھا کندھے سے نہیں ملا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں. اور آج جو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں نا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں ہم پاؤں نہیں ملاتے، کندھے نہیں ملاتے، اور آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مخالف ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو چھاڑتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو آدمی پاؤں سے پاؤں نہ ملائے، کندھے سے کندھا نہ ملائے، دور دور رہے، اللہ ان کے دلوں میں دوری پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج کیا حالات ہیں. لیکن کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں. کیا رب کو جواب دیں گے؟ یہ تو وہی سوچے گا نا جس کو علم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جس کو علم ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ انسان وہ کام کرے، وہ قدم اٹھائے، وہ عمل کرے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے. ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بندوں ان اللہ عزیبا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں ہیں.
چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ چھوٹا سا کام کر لیا جائے، وہ اجر کے لحاظ سے اس مقام پہ ہے کہ ہم ماپ بول نہیں سکتے اس کو۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چل رہے ہو اور راستے میں کوئی کانٹا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس لیے کہ یہ کانٹا کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ کوئی پتھر ہے اس کو اٹھا دو، تکلیف دہ چیز ہے اس کو اٹھا لو۔ فرمایا جب قیامت کے دن تم اس پتھر کو اٹھانے اور کیلے کے چھلکے کو اٹھانے، کانٹے کو اٹھانے کے ثواب کو دیکھو گے تو کہو گے کاش دنیا میں صرف یہی کام کرتے رہے۔ یہ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ فرمان، اور یہ ہے صحابہ ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ کی سنت سے کوئی ہٹ کے بات کرے، وہ کوئی بھی ہو، گورنر ہے، بہت بڑا مجاہد ہے، لشکر کا سیما سالار ہے، بہت بڑا فاتح ہے، نماز کروا رہا ہے، گورنر ہے، اور عصر کی نماز ذرا لیٹ کر دی، ہم ساری ایسے پڑھتے ہیں، اور ہماری بات مسجد وہ کہتے ہیں اور تھوڑا سا اور پیچھے کرو، کیا ہوا ہے؟ اور جہاں دوسرے لوگ بھی آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ مسجد کو رونق دینے کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کرتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی، اور وہ صحابی جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، بیعت رضوان میں شریک ہونے والا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عصر کی نماز تھوڑی سی دیر سے پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا مغیرہ تمہیں علم نہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھو، تو اتنی دیر کر کے پڑھتے تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اللہ کے نبی نے فاصل طور پہ کہا ہے، جبریل نے آگے مجھے کہا ہے کہ میرے محمد اس وقت نماز پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت تو یہ ہے، صحابی کی زندگی تو یہ ہے، صحابی کا لیول رہا تو یہ ہے کہ جو چیز ایک لمحہ کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ چاہے کوفہ کا گورنر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والا مغیرہ بن شعبہ کیوں نہ ہو، اسے کہا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو جلدی پڑھا ہے، صبح کی نماز اللہ کے نبی نے شاید جلدی پڑھو، ظہر کی نماز اللہ کے نبی نے کہا جلدی پڑھو، عصر کی نماز اللہ کے نبی نے کہا جلدی پڑھو، شام کی نماز اللہ کے نبی نے کہا جلدی پڑھو، اور عشاء کی نماز کے متعلق کہا اس کو دیر سے پڑھو۔ اب اہل حدیث بھی ویسے ہو گئی، جلدی والی بات کوئی نہیں، ادھر دیر والی بات کوئی نہیں، کہہ جلدی جلدی کوئی نیند آئی ہوئی ہے، اور نیند شید نہیں آئی ہوتی، ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے۔ بڑے میں نے دیکھا اچھے اچھے نیک، اللہ کمی کوتاہی ہر ایک کی معاف کرے، اور جی اور شاید ہر ٹائم تھلے نہیں کرنا لو کی ہے جی 8 بج رہے ہیں، اور 8 بجے کیا ہے، 8 بجے سے 9 بجے تک ڈرامہ ہے۔ اور اللہ کے بندو اور جانے اس جہان سے کیا جواب دو گے اللہ کو، کیا منہ لے کے جاؤ گے محمد رسول اللہ کے سامنے؟ سب کچھ چھوڑو، قیامت آ رہی ہے، سارے حالات کو بڑھ رہے ہیں، تیزی سے آ رہی ہے، تو قیامت تو اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے جس کو موت آ جانی ہے، اور موت کا بھی سر بند ہو رہا ہے نا۔ ہمیں کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ، تو یہ بدماشی ہے کافروں کی، جراثیم یہ پیدا شدہ نہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، مسجد سے دور کرنے کے لیے۔ وہ خناسوں کا خناس دجال اور سعودیہ کا حکمران ایسا بغیرت انسان ہے کہ مسجدوں پہ تو پابندی لگا دی ہے، کعبۃ اللہ پہ پابندی لگا دی ہے، مسجد نبوی میں پابندی لگا دی ہے، اور گانے وغیرہ جو شروع کروائے ہیں اس کنجر نے وہاں پابندی کوئی نہیں۔ یہ تو مسلمانی ہے، اور یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو سیدھا کرو اپنے آپ کو، کوشش کرو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سی زندگی بسر کرنے کی وقت بہت کم ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.